حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل اور یمن کا معلم بنا کر بھیجا۔ عامل سے مراد ہے گورنر اور معلم سے مراد ہے استاذ۔ حضرت معاذ کو بھیجا کہ آپ جا کر مسائل کی تعلیم بھی دے اور وہاں جا کر آپ قضا اور فیصلے بھی کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، یا یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کچھ سوالات فرمائے۔ ان سوالات کا مطلب یہ تھا کہ میں جس بندے کا انتخاب کر کے بھجوا رہا ہوں، انتخاب پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، اور جس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں وہ مقصد اس کے ذریعے میرا پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات فرمائے شرح صدر کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے، تمہارے پاس کوئی قضیہ آئے، کوئی کیس آ جائے، تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر قرآن کریم میں اس کیس کا فیصلہ تمہیں نہ ملے، اس کا حکم نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اگر مجھے قرآن کریم میں نہ مل سکا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، تو میں آپ کی مبارک سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ وَلَا فِي کتاب اللہ، اگر اس کیس کا فیصلہ تمہیں صاف صاف قرآن کریم میں بھی نہ ملے اور میری سنت میں بھی نہ ملے، تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اجتہد برائیی، جب صحابی نبی کے مقابلے میں آئے تو پھر یہ نہیں کہتے حضرت معاذ نے فرمایا، پھر کہتے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ترجمے بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اور جب آپ بھی ترجمہ کریں تو ان لفظوں کا خیال کیا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ الفاظ یاد ہوتے ہیں اور ہر جگہ بھی اسی الفاظ کو فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی، آپ میرے پاس کب تشریف لائیں گے؟ جی کہہ دیں گے، اور کبھی خود کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا تو میں یہ کھاؤں گا۔ بھئی تو تشریف لائے گا یا تو حاضر ہوگا؟ تو بڑے کو یہ نہیں کہتے جب میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں نے بیٹے کے بارے میں صاحبزادہ سنا ہوتا ہے، اپنا بیٹا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا صاحبزادہ ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنی زبان سے صاحبزادہ تھوڑے ہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے ہمارے استاذوں کا صاحبزادہ ہے تو بات ٹھیک ہے، اور استاذ خود ہی کہتا رہے میرا صاحبزادہ ہے تو اس نے تو کل کو صاحبزادہ بننا ہے نا۔ پھر بعد میں خراب ہو جائے تو کہتے میرا بیٹا بگڑ گیا۔ جب آپ نے بچپن کے زمانے سے اپنی زبان سے خود صاحبزادہ کہا ہے، اب تو بگڑنا اس کا حق بنتا ہے نا، اس لیے کہ بگاڑنے میں آپ کا پورا دخل ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں صاحبزادہ گان کے لفظ کی بجائے یہ کہا کرو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اس طرح کے لفظ کہا کرو۔ کہ بہت سارے حضرات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا ڈرائیور ایک تھا، یہ ابھی جو ہے ان سے پہلے تو عالم نہیں تھا، سادہ تھا، ماشاءاللہ اچھا تھا۔ تو ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے، راستہ پوچھنا تھا، تو مجھے راستہ پوچھنا تھا تو ایک ریڈی والے سے کہنے لگا، حضرت ہم نے فلاں جگہ جانا، یہ جگہ کس طرف ہے؟ تو میں نے کہا مجھے گولی مار دو۔ میں نے مذاق میں کہا نا مجھے گولی مار دو۔ کہتا سج کی آکھ دیو؟ میں کہا میں بھی حضرت ہے، یہ بھی حضرت ہے، تو مینوں نال تیرے بہن کا فائدہ کی ہے؟ میں خوش تھا تو مجھے اب حضرت کہتا ہے، شاید مجھے بڑا آدمی سمجھتا ہے، مجھے اب پتہ چلا کہ تیرے یہاں ریڈی والا بھی حضرت ہے اور میں بھی حضرت ہوں۔ تیرے یہاں حضرت سے مراد وہ قابل احترام بندہ نہیں ہے، تیرے یہاں حضرت سے مراد ہر وہ بندہ جو تیرے سامنے ہتھے چڑھ جائے وہ حضرت ہی ہے، تو نے اس کو حضرت بنا کے چھوڑنا ہے۔ اب میرا مقصد اس کو تنبیہ کرنا تھا کہ ہر بندے کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آپ اپنے استاد کو حضرت صاحب کہتے ہیں، شیخ کو حضرت صاحب کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، تو دکاندار کو آپ بھائی جان کے حضرت صاحب کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جان کہیں، کوئی اور عزت والا لفظ استعمال کریں نا۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کو ترجمے سمجھا کریں۔ جب صحابی کے مقابلے میں ہمارا نام آئے تو پھر کہیں گے ہم نے عرض کیا ہے، اور صحابی کے بارے میں صحابی نے فرمایا ہے۔
اور جب صحابی نبی کے مقابلے میں آ جائے، اب صحابی کے بارے میں کیونکہ نے عرض کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں اس اجتہاد کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا، اپنا پورا زور لگا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی زبان سے جب یہ لفظ سنا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا اور ایک کام کیا، ایک آپ کا قول ہے اور ایک آپ کا فعل ہے، دونوں باتیں سمجھیں، ایک قول اور ایک فعل ہے۔ فعل کیا تھا؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، یہ اللہ کے نبی کا فعل ہے، اور آپ کا قول کیا تھا؟ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ ایک آپ کا فعل ہے اور ایک آپ کا قول ہے۔ فعل بھی بڑا عجیب ہے اور قول بھی بڑا عجیب ہے۔ فعل کو بھی سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور قول کو بھی سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ فعل کتنا زبردست ہے اور قول کتنا زبردست ہے۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر مارا، اور قول کیا ہے؟ الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ اے اللہ میں شکر کرتا ہوں، الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے توفیق عطا فرمائی میرے نمائندے کو اس بات کی کہ جس سے میں اللہ کا نمائندہ خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسولہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس بات پر اللہ کا نمائندہ یعنی میں محمد رسول اللہ خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سمجھیں۔ پہلے اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد ہم استدلال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت معاذ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف تقضی ان عرض لک قضاء، اے معاذ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی، ایک سائل ہوتا ہے ایک مجیب ہوتا ہے۔ حضور پاک نے تقسیم فرما دی، ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے۔ آج کی زبان میں سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تقسیم، ایک ضرورت مند ہوتا ہے ایک محقق ہوتا ہے۔ ہر بندہ محقق نہیں ہوتا، ایک آدمی کی ذمہ تحقیق کروانا ہے اور ایک کی ذمہ تحقیق کرنا ہے، ایک آدمی کی ذمہ بات پوچھنا ہے اور دوسرے کی ذمہ بات بتانا ہے، ایک آدمی کی ذمہ سوال ہے اور دوسری آدمی کی ذمہ جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ تحقیق ہر بندے کا حق ہے اور محقق ہر بندہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا محقق ہے جس نے حضور کی تحقیق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق یہ ہے کہ ہر بندہ محقق نہیں ہوتا، ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے، ایک نے بات پوچھنی ہے اور ایک نے بات بتانی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایک سائل ہوگا ایک مجیب ہوگا، ایک مسئلہ پوچھے گا دوسرا مسئلہ بتائے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ نمبر دو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجیب، محقق اور جواب دینے والے کے لیے ترتیب بتائی ہے کہ جو بندہ جواب دے اس کی ترتیب یہ ہے، نمبر ایک وہ کتاب اللہ کو دیکھے، نمبر دو سنت رسول اللہ کو دیکھے، اور نمبر تین اجتہاد کرے۔ معلوم ہوا کہ دلائل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا ہے اور دوسرا نمبر سنت کا ہے اور تیسرا نمبر اجتہاد کا ہے۔ یہ دلائل کی ترتیب ہے، پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر سنت کا اور تیسرا نمبر اجتہاد کا۔ یہ ترتیب بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور پاک نے کیوں فرمائی ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، حضور نے تصدیق فرما دی، تو معلوم ہو یہ ترتیب حضرت معاذ کی نہیں بلکہ یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ نمبر تین، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب یہ ترتیب فرمائی کہ پہلا نمبر کتاب اللہ کا، دوسرا سنت کا، تیسرا اجتہاد کا، حضرت معاذ نے اجتہاد والی دلیل کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے، اگر یہ لفظ سمجھ آ جائے تو کئی شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اجتہد برأیی، اجتہد، صرف اجتہد نہیں فرمایا بلکہ اجتہد برأیی فرمایا۔ معلوم ہوا مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب الرائے ہو، جو صاحب الرائے نہ ہو مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض یہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لوگ ابو حنیفہ کو صاحب الرائے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب وہ مجتہد ہے تو اس کا صاحب الرائے ہونا ضروری ہے، جو صاحب الرائے نہ ہو وہ مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ نے کہا اجتہد برأیی، تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ میرا معاذ صاحب رائے ہے۔ مجتہد ہوگا وہ جو صاحب رائے ہو، جو صاحب رائے نہیں مجتہد ہوگا کیسے؟ امام ابو حنیفہ کا امت کے فقہاء اور محدثین کو صاحب الرائے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بارے میں صاحب الرائے کا لفظ آنا یہ امام صاحب کے نقص کی دلیل ہے یا کمال کی دلیل ہے؟ وہ غیر مقلد کہتے ہیں امام صاحب کے نقص کی دلیل ہے، کیوں؟ وہ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے کا معنی کہ اس کے پاس قرآن بھی ہے، اس کے پاس سنت بھی ہے، اور ان دونوں کے بعد اس کے پاس اپنی رائے بھی ہے۔ حضرت معاذ کے پاس کتاب اللہ کا علم بھی ہے، سنت رسول کا علم بھی ہے، اور ساتھ ان کی اپنی رائے بھی ہے۔ تو اجتہد برأیی، یہ برأیی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مجتہد وہی ہوتا ہے جو صاحب الرائے ہو، جو صاحب الرائے نہ مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب کا صاحب الرائے ہونا یہ امام صاحب کی قوت کی دلیل ہے، امام صاحب کے ذوق کی دلیل نہیں ہے۔